تلنگانہ کے کوتاگوڑم ضلع کے ایلندو ٹاؤن کے تیسرے وارڈ میں واقع JBS گورنمنٹ ہائی اسکول کے سائنس ٹیچر رمیش دل کا دورہ پڑنے سے کلاس روم میں ہی فوت ہو گئے۔ پیر کے روز جب وہ اسکول میں ڈیوٹی پر موجود تھے تو سینے میں درد کی شکایت کے بعد اچانک گر پڑے۔ ساتھی اساتذہ نے انہیں فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے ایلندو کے سرکاری اسپتال پہنچایا، لیکن ڈاکٹروں نے بعد معائنہ انہیں مردہ قرار دیا۔ اسکول ٹیچر رمیش کی موت پر اسکول کے اساتذہ اور طلبہ نے گہرے رنج غم کا اظہار کیا۔ شہر حیدرآباد کے بعض علاقوں اور تلنگانہ کے کئی علاقوں میں تقریباً 10 دنوں کے بعد اقل ترین درجہ حرارت واحد عدد تک پہنچ گیا۔ اتوار کی شام اور پیر کی صبح کے درمیان اقل ترین درجہ حرارت شہر کے مضافات میں معین آباد میں 9.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ اضلاع آصف آباد، عادل آباد، سنگاریڈی اور نرمل کے کئی مقامات پر درجہ حرارت 6.5 ڈگری سیلسیس اور 9 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران نرمل، عادل آباد اور منچریال اضلاع کے مختلف علاقوں میں اقل ترین درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس اور 10 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہے گا۔ شارٹ سرکٹ کے باعث ٹی وی سینٹر کے کام میں استعمال ہونے والی گاڑی میں لگ گئی آگ۔ تفصیلات کے مطابق نرمل ضلع کے بگولا واڑہ گلی میں ٹی وی سینٹر چلانے کے لیے استعمال ہونے والے ٹرک میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں یہ ٹرک مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر فائٹرز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ اس حادثے میں کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ راشن کارڈ کی اجرائی کے لیے سالانہ آمدنی کی حد میں کیا جائے اضافہ، فلاحی اسکیمات سے تمام مستحقین کو فائدہ پہنچانے کا کویتا نے حکومت سے کیا پرزور مطالبہ۔ کویتا نے کہا کہ نظام آباد ضلع میں 1.2 لاکھ افراد نے می سیوا کے ذریعے راشن کارڈ کی اجرائی کے لیے درخواستیں داخل کی ہیں، تاہم حکومت نے صرف 26,000 افراد کو راشن کارڈ کی اجرائی کا فیصلہ کیا۔ یہ غریب عوام کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ کویتا نے مطالبہ کیا ہے کہ دیہی علاقوں میں راشن کارڈ کی اجرائی کے لیے سالانہ آمدنی کی حد کو 2.5 لاکھ روپے اور شہری علاقوں میں سالانہ آمدنی کی حد کو 3.5 لاکھ روپے کیا جائے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے ایل بی نگر میں اس وقت ہلکی کشیدگی دیکھی گئی جب والدین اور مقامی کانگریس پارٹی قائدین نے پیر کے روز ایل بی نگر کے ایک اسکول میں فیس کے واجبات ادا نہ کرنے پر بچوں کو کلاس میں جانے کی اجازت نہ دینے کے الزام میں خانگی اسکول کے خلاف احتجاج کیا۔ اطلاعات کے مطابق اسکول انتظامیہ نے تقریباً 7,000 روپے فیس کے واجبات ادا نہ کرنے والے طلبہ کو گیٹ کے باہر کھڑا کر دیا۔ لنگوجی گوڑا کارپوریٹر درپلی راجشیکھر ریڈی اور کانگریس قائدین نے اسکول انتظامیہ سے طلبہ کو اسکول کے اندر بھیجنے کی درخواست کی۔ اس دوران مقامی لیڈروں، طلبہ یونینوں اور اسکول کے عملے کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں کانگریس پارٹی کے کارکنان اسکول کے احاطے میں داخل ہو گئے اور فرنیچر، کمپیوٹر، پرنٹر کو نقصان پہنچایا۔ اس دوران پولیس نے فوری مداخلت کرتے ہوئے صورتحال پر قابو پا لیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ ظالم اسرائیلی فوجیوں نے اتوار کے روز 31 فلسطینیوں کو شہید جبکہ درجنوں کو زخمی کر دیا۔ غزہ میں اتوار کو جنگ بندی کے اعلان کے ساتھ ہی قابض صہیونی فوج نے دوبارہ جارحیت شروع کر دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 31 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنگ بندی کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اتوار کو 31 شہری شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ شہری دفاع کے ترجمان محمود بسال نے کہا کہ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اتوار کی صبح 9:30 بجے اسرائیلی فوج نے دوبارہ بمباری کی، جس کے نتیجے میں غزہ شہر میں 15 اور شمالی شہر میں 3 فلسطینی شہید اور 25 زخمی ہو گئے۔ حیدرآباد کے نوجوان روی تیجا کی امریکہ میں فائرنگ میں ہو گئی موت۔ روی تیجا چیتنیہ پوری گرین ہلز کالونی کا رہائشی تھا اور وہ سال 2022 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ روانہ ہوا تھا۔ وہاں اس نے ماسٹرز کی ڈگری مکمل کی اور ملازمت بھی شروع کر دی تھی۔ امریکہ کے شہر واشنگٹن میں کسی نے اس پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی روی تیجا کے خاندان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ صدمے سے دوچار ہے۔ بنگلورو میں 53 سالہ سافٹ ویئر انجینئر کو اپنی 45 سالہ رشتہ دار کو زہر دے کر قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں کے درمیان تعلقات تھے، لیکن جب خاتون نے کسی اور سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو ملزم نے اسے قتل کر دیا۔ ڈی سی پی وائٹ فیلڈ شیو کمار گنارا کے مطابق ملزم کا نام اماد بادشاہ ہے، جو مراٹھا ہلی کے قریب اسپائس گارڈن میں رہتا تھا، جبکہ مقتولہ عظما خان کا تعلق کاچارا کاناہلی سے تھا۔ پولیس کے مطابق دونوں 8 سال پہلے اپنے شریک حیات سے الگ ہو چکے تھے۔ اگرچہ کہ ان کی شادی نہیں ہو سکی، لیکن وہ مسلسل رابطے میں تھے۔
उद्मा अक्सर बादशाह से मिलने जाती थी और एक मुलाकात के दौरान बादशाह ने उसका मोबाइल फोन क्लोन कर लिया, जिससे उसे उद्मा के तमाम पैगामात तक रसाई मिल गई। पुलिस के मुताबिक तहकीकात से पता चला कि उद्मा ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले एक पाकिस्तानी शहरी से शादी करने का मंसूबा बना रही थी, जिसे बादशाह कबूल नहीं कर रहा था। 31 दिसंबर साल 2024 को बादशाह ने अपने फ्लैट में खाना पकाने की तस्वीर भेजी और उद्मा को नए साल का जश्न मनाने के लिए बुलाया। उद्मा रात 9:30 बजे वहां पहुंची और तकरीबन 12:30 बजे तक फ्लैट से आवाज आती रही। तहकीकात से पता चला कि बादशाह ने उद्मा के खाने में जहर मिला दिया, जबकि खुद उसने एक गैर मुहलिक टॉयलेट क्लीनर पीकर खुदकुशी का ड्रामा किया। पुलिस को शुबा है कि जहर देने से पहले उद्मा को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया और उसकी तस्दीक के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हैदराबादी मिजाह और रिवायती फिल्मी नगमों से सजी एक बहुत ही खूबसूरत शाम में कल सियासत शॉपिंग धूम प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर हुआ। तफरी से भरपूर शानदार प्रोग्राम में सियासत शॉपिंग धूम की बम्पर ड्रॉ तकरीब अमल में आई, जिसमें हजारों आवाम के सामने बम्पर ड्रॉ निकाले गए और इनाम जीतने वाले खुशनसीब अफराद के कूपन नंबर का ऐलान किया गया। इदारे सियासत की जानिब से गुज़िश्ता 15 साल से सियासत शॉपिंग धूम एक जश्न की शक्ल में मनाया जा रहा है। कल इस जश्न का इख्तिताम बम्पर ड्रॉ तकरीब के साथ हुआ। ललित कलातोर्नम बागियामा नामपल्ली में सियासत शॉपिंग धूम की बम्पर ड्रॉ तकरीब के मौके पर केबी जानी की नुमाइंदगी में हैदराबादी फंगामा शो मुनक्किद हुआ। ऑडिटोरियम शायकीन से खचाखच भरा हुआ था। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी सिंगापुर के 2 रोज़ा दौरे के बाद दावोस के लिए हो गए रवाना, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू और आला ओहदेदार मौजूद हैं। वज़ीर आला की ज़ेर क़ियादत वफ़द को तेलंगाना राइजिंग वफ़द का नाम दिया गया है। सिंगापुर में 2 रोज़ा दौरे के मौके पर वज़ीर आला की मुलाकात बैनुल अक़वामी सनअतकारों और सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के अरकान से हुई। तेलंगाना में सरमाकारी और नए प्रोजेक्ट्स के क़याम के सिलसिले में वज़ीर आला ने हुकूमत की पॉलिसी और साजगार माहौल से वाकिफ़ करवाया।